بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ قسمت خان ضمنی صاحب نے ایک سٹوری بنائی جس کی 5-6 لائنیں یہ تھیں۔ پہلے وہ لائنیں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر ان لائنوں کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں کیا کہتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو پی ڈی ایم کے لیے تو بری خبریں ہیں لیکن پاکستانیوں کے لیے بہرحال ایک اچھی خبر ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی مایوسی پی ڈی ایم کی منتظر، پی ڈی ایم کے لیے عالمی میڈیا سے بری خبریں۔ عالمی میڈیا نے 2022 میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی پیشگوئی کر دی۔ کیا عالمی مارکیٹ میں گراوٹ پی ڈی ایم کے مارچ سے ہوا نکال دے گی؟ عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتوں سے متعلق عالمی اداروں کی پیشگوئیاں۔ مہنگائی ختم ہو گئی تو مہنگائی مارچ کس کے خلاف ہوگا؟ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کووڈ کے بعد جب دوبارہ ویکسینیشن کے بعد دنیا کھلی تو ایک دم جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر معیشت بحال ہوئی تو تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی اور قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئیں، اور ساتھ ہی ظاہر پیداوار کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، قیمتیں اوپر چلی گئیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی ضرورت کا 85% ایسے سمجھیں کہ جو آئل ہے وہ آئل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے، یعنی پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے، گیس یہ LNG یہ چیزیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گیس اور بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اور بجلی اور پیٹرول جب بڑھتے ہیں تو سب سے بڑا لوگوں کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے یہی ہوتی ہے، مہنگائی اس کی وجہ سے آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی بات بالکل درست تھی کہ عالمی سطح پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اب وہ نیچے آنا شروع ہوئی ہیں، اور جو عالمی ادارے پیشگوئیاں کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میں آپ کو ساتھ حوالے بھی دے رہا ہوں کہ کس نے کیا کہا ہے، یعنی صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے کہ تیل کی قیمتیں جس طرح سے یہ پیشگوئی کی جا رہی ہیں اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم نہ ہو، صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اب تک جس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑی سالڈ بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ آ جائیں کہ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ۔ بزنس انسائیڈر کی 1 دسمبر 2021 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے آغاز میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی زائد سپلائی ہوگی جس سے تیل کی قیمتیں نیچے جانے کا امکان ہے۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی اندرونی دستاویزات میں لگائے جانے والے تخمینوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے، یعنی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کم ہو گئی، ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ انہوں نے مارچ میں رکھا ہوا ہے مہنگائی مارچ، اور ساتھ ہی کچھ اور چیزیں ہیں جو آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یعنی ایک دم ایک نظر آنے لگ گئی ہیں چیزیں۔ کراچی میں دیکھیں جس طرح سے انہوں نے جا کے اور وہاں پہ جو نیا جدید ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کا افتتاح کیا، باقی بھی انہوں نے تاریخ دی کہ K4 کب مکمل ہو رہا ہے، فلانا منصوبہ کب مکمل ہو رہا ہے، فلانا کب مکمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آج وہ میاں والی میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ چیزوں کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب یعنی وہ جو عمران خان کے دور میں شروع ہونے والے پروجیکٹس تھے ان کی تکمیل کے وہ طرف بڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کا چیزوں کا اب وہ جا کر افتتاح بھی کر رہے ہیں اور مسلسل وہ عوام میں جا رہے ہیں۔ اب آ جائیں جناب کہ بزنس انسائیڈر کی سپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سال یعنی 2022 میں تیل کی قیمتوں پر گراوٹ کا دباؤ ہوگا، یعنی کمی کا دباؤ ہوگا۔ پیٹرول ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک توقع کر رہی ہے کہ آئندہ سال 2022 کے آغاز پر تیل کی عالمی مارکیٹ میں اوور سپلائی ہوگی، یعنی اوور سپلائی سے مراد ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوگی اور پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے کروڈ آئل کی قیمتوں پر اضافی دباؤ پڑے گا۔ دنیا میں تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اس کے غیر رکن ممالک جیسا کہ روس یہ توقع کر رہے ہیں کہ 2022 کے آغاز میں ہر روز 20 لاکھ بیرل سے زائد اضافی تیل مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ جنوری 2022 میں عالمی مارکیٹ میں 20 لاکھ بیرل فی دن کے حساب سے اضافی تیل دستیاب ہوگا۔ فروری 2022 میں 34 لاکھ بیرل فی دن اضافی تیل کی سپلائی ہوگی، اور مارچ 2022 میں ہر روز 38 لاکھ بیرل اضافی تیل جو ہے وہ دستیاب ہوگا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اوپیک پلس ممالک کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا اثر بالخصوص یورپ اور افریقہ میں جیٹ فیول پر پڑنے کا امکان ہے، جبکہ یورپ کے اندر سے اس سے بھی جو اس کا اثر جو ہے وہ سامنے آئے گا، اس کا اثر دیکھنے میں آئے گا۔ S&P گلوبل کی رپورٹ، S&P گلوبل کی 7 دسمبر 2021 کی رپورٹ میں امریکی ادارہ EIA جو کہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سال 2022 کے آغاز پر عالمی سطح پر تیل کی فراہمی اور طلب میں توازن پیدا ہو جائے گا، جس سے تیل کی قیمتوں پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ یہ وہی بات کہ فراہمی اور طلب میں جو ہے وہ توازن آ جائے گا، جو پہلے توازن برقرار نہیں رہا تھا، تیزی سے معیشت کھلی، تیزی سے معیشت کا پہیہ چلا اور ڈیمانڈ
زیادہ ہوئی، پھر ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کے کرائے بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، تو اس وجہ سے تیل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن EIA کی رپورٹ۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن امریکی ادارہ ہے جو توانائی سے متعلق اعداد و شمار دیتا ہے۔ اس ادارے نے 18 نومبر 2021 کو پیشگوئی کی تھی کہ سال 2022 میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، اور 7 دسمبر کی ان کی تازہ ترین رپورٹ جس کا نام ہے شارٹ ٹرم انرجی آؤٹ لک، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سال 2022 میں جو آئل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ $70 فی بیرل رہے گی، برینٹ کروڈ آئل جو ہے۔ اس کے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نومبر 2021 میں جو اس کی برینٹ کروڈ کی اسپاٹ اوسط قیمت تھی وہ $81 فی بیرل رہی ہے، یہ اکتوبر 2021 کی نسبت $3 کم اوسط قیمت ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ نومبر 2020 میں یہ قیمت چلی گئی تھی $38 فی بیرل پر، جو کہ نومبر 2021 میں رہی $81 فی بیرل، اور 2020 میں ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا بند تھی تو اس وجہ سے یہ قیمت بہت زیادہ نیچے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر 2021 کو کروڈ آئل کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی، اور دسمبر 2021 میں برینٹ کروڈ کی اسپاٹ قیمت $70 جو ہے وہ فی بیرل ہے شروع ہوئی۔ کووڈ-19 کے اومیکرون ویریئنٹ نے اس امکان کو بڑھاوا دیا ہے کہ مستقبل قریب میں پیٹرولیم کی طلب کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں جناب گیس کی قیمتوں سے متعلق جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 7 دسمبر 2021 کو شائع ہونے والی شارٹ ٹرم انرجی آؤٹ لک رپورٹ میں گیس کی قیمت سے متعلق کہا گیا کہ سال 2022 میں گیس کی جو ہے وہ اوسط قیمت، یہ امریکہ کا جو ادارہ ہے وہ بتا رہا ہے $3.98 فی MMBTU رہے گی، اور CNN کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 8 دسمبر 2021 کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی پیشن گوئی ہے کہ گیس کی قیمتیں $3 فی گیلن سے بھی کم ہو جائیں گی، اور آئندہ مہینوں میں اس ٹرینڈ میں اضافے کا امکان ہے۔ امریکی ادارے EIA کے اندازوں کے مطابق آئندہ برس عالمی سطح پر تیل کی پیداوار تیل کی طلب سے تیزی سے بڑھ جائے گی، بالخصوص اومیکرون کے سامنے آنے کے تناظر میں یہ سب ہونے کے امکان ہے۔ یہ گزشتہ 1.5 برس کے حالات کا الٹ ہے، جس میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد دنیا کے کھل جانے کے نتیجے میں تیل کی بڑھتی طلب کے نتیجے میں پیداوار کم رہی۔ نیا ویریئنٹ توانائی کی عالمی کھپت کو کم کر سکتا ہے، جبکہ اس دوران تیل پیدا کرنے والے مالک کی جانب سے سپلائی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ CNN کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2021 میں برینٹ آئل کی اوسط قیمت $84 فی بیرل تھی، جبکہ نومبر 2021 میں برینٹ آئل کی اوسط قیمت $81 فی بیرل تھی۔ سال 2022 میں برینٹ آئل کی اوسط قیمت $70 فی بیرل رہنے کا امکان ہے، اور EIA کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے پوٹینشیل اثرات غیر یقینی ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی عالمی کھپت میں گراوٹ کی پیش گوئیاں ہیں۔ یہ پورے انرجی کے شعبے کے لیے بہت ہی پیچیدہ ماحول ہے۔ CNN کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگے کے سرمایہ کاری کے بینک سٹی گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس انرجی بوم کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور سٹی گروپ نے آئندہ برس 2022 میں زیادہ سپلائی کی وجہ سے انرجی کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ کی پیش گوئی کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ عالمی مارکیٹ سے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے PDM کے لیے بری خبریں ہیں کیونکہ وہ مہنگائی کے نام پر مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے پاکستانی کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ گو کہ ابھی منی بجٹ آ رہا ہے، اس میں کچھ جو امپورٹس ہیں جیسے موبائل فونز ہیں، گاڑیاں ہیں، جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، کوئی ایسی چیزیں جو کہ عام بندے کے استعمال کی نہیں ہیں، جو کہ امیر طبقے اشرافی کے استعمال کی ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز کے اوپر اگر کوئی چھوٹ تھی تو وہ ختم کی جا رہی ہے، کچھ بڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، اور اس وجہ سے ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ اوپر جا رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اور ہمارا جو امپورٹ بل ہوتا ہے، جو میں نے شروع میں شاید کہہ دیا تھا کہ 85% اپنی ضرورت کا، وہ اس میں یہ ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ بہرحال ہمارے امپورٹ بل کی بڑی تعداد جو ہے، بڑا حصہ جو ہے وہ ہے جو ہم یہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہم منگواتے ہیں باہر سے وہ ہیں۔ تو اگر گیس اور پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں آئے گا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہی سمبل 3-4 چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت نیچے آتی ہے تو اس کو پھر اس کا ایک ماحول پورے پاکستان میں بن جاتا ہے کہ قیمتیں نیچے آ گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو انتظامی مشینری ہے وہ اتنی نااہل ہے، اتنی نکمی ہے، اتنی کرپٹ ہے کہ آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں، پیٹرول پرائسز اوپر جاتی ہیں، چیزوں کی قیمتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جب پیٹرول کی قیمت نیچے آتی ہے تو چیزوں کی قیمت پھر کم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ ٹرانسپورٹیشن کا دیکھ لیں، آپ کرایوں کا دیکھ لیں، یہ سارے وہ مسائل ہیں
جو کہ حکومت کے دیکھنے والے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اچھی پاکستان کے لیے خبر ہے جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر تو عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستان کو بہت بڑا ریلیف ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ مہنگائی کم ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔